دوستو یہ کہانی ہے ایک انڈین نرس کی جسے یمن میں پھانسی دی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ کہانی اتنی مشہور کیوں ہو گئی ہے؟ دوستو اس نرس کا نام نمیشا پریا ہے۔ نمیشا انڈیا کی اسٹیٹ کیرلا میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہمیشہ سے ایک اچھی سٹوڈنٹ تھی۔ اس نے نرسنگ میں ڈپلوما کیا اور ایک نرس کی نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ڈپلوما کرنے سے پہلے اپنا اسکول لیونگ ایگزام کلیئر نہیں کیا تھا۔ نمیشا ایک غریب فیملی سے تھی، اس کے لیے نوکری کرنا بہت ضروری تھا اور تبھی اس کو یمن جانے کا موقع مل گیا۔ دوستو یمن مڈل ایسٹ میں موجود ایک ملک ہے۔ اس کی آبادی 3.5 کروڑ کے قریب ہے۔ بہرحال نمیشا اپنا نرسنگ کا کیریئر شروع کرنے یمن پہنچ گئی۔ اس کو لگتا تھا کہ ابھی اپنی فیملی کو غربت سے نکال سکے گی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ یہ 2011 کا سال تھا جب نمیشا یمن میں ایک نرس کے طور پر کام کر رہی تھی۔ یہ وہاں سیٹلڈ ہو چکی تھی۔ اس کی فیملی چاہتی تھی کہ اب اس کی شادی ہو جائے اور تبھی نمیشا 2011 میں شادی کرنے کے لیے انڈیا واپس آ گئی۔ دوستو شادی کے بعد نمیشا اپنے شوہر ٹامی تومس کو بھی اپنے ساتھ یمن لے کر گئی، جہاں اس کا شوہر ایک الیکٹریشین کے طور پر کام کرنے لگا۔ ان دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن آج نمیشا یمن کی جیل میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ایک نرس کو سزائے موت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو پہلے کی طرح شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو دسمبر 2012 میں نمیشا کی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس وقت ان کے حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے۔ نمیشا کے شوہر کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا اور نمیشا کے لیے اکیلے اپنی پوری فیملی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی لیے نمیشا کے شوہر ٹامی نے فیصلہ کیا کہ یہ انڈیا واپس آ جائے گا اور نمیشا یمن میں ہی اپنی نوکری کرتی رہے گی۔ دوستو ٹامی اپنی بیٹی کے ساتھ واپس انڈیا آ گیا۔ یہ انڈیا کے شہر کوچی میں رکشہ چلانا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف نمیشا یمن میں بہت محنت کر رہی تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ جو مشکلات اس نے زندگی میں دیکھی ہے اس کی بیٹی وہ مشکلات نہ دیکھے۔ محنت کرتے کرتے اس نے 2014 میں یمن میں اپنا ایک کلینک کھول لیا۔ یہ ایک 14 بیڈ کا کلینک تھا۔ اس کے لیے اس نے انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے پیسے بھی ادھار لیے تھے۔ دوستو یہاں کہانی میں ایک اور آدمی آ جاتا ہے، دلال مہدی۔ دلال یمن کا لوکل رہائشی تھا۔ یمن کے قانون کے مطابق نمیشا کو اپنا کلینک کھولنے کے لیے کسی یمن کے لوکل انسان سے بزنس پارٹنرشپ کرنی تھی۔ نمیشا نے کبھی دلال کی بیوی کو ہاسپٹل میں نرس کے طور پر اٹینڈ کیا تھا اور یہی سے یہ دلال کو جاننا شروع ہوئی تھی۔ دلال کی یمن میں کپڑوں کی دکان تھی۔ نمیشا نے اس سے کلینک کی بات کی اور یہ پارٹنرشپ پر نمیشا کے ساتھ کلینک شروع کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دلال اسی ٹریننگ کی فارمیسی یعنی میڈیکل سٹور میں خود بیٹھتا تھا۔ دوستو اپنا کلینک شروع کرنے کے بعد نمیشا چاہتی تھی کہ اب اس کا شوہر ٹامی اور اس کی بیٹی یمن واپس آ جائے۔ نمیشا نے اپنے شوہر اور بیٹی کے ویزا کا پیپر ورک بھی کمپلیٹ کر لیا، لیکن اسی دوران یمن میں سیول وار یعنی ہنا جنگی شروع ہو گئی اور اس کا شوہر اور بیٹی انڈیا سے یمن نہیں آ سکے۔ یمن کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ غیر ملکی لوگ یمن چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، لیکن نمیشا یمن چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بہت محنت سے اور انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے کر یمن میں اپنا کلینک شروع کیا تھا۔ یہ انڈیا واپس جا کر اپنے رشتہ داروں کا قرضہ کیسے ادا کرتی، اپنا کلینک کیسے چھوڑ کر انڈیا آ جاتی۔ لیکن دوستو یہاں سے یہ کہانی ایک اور موڑ لے لیتی ہے۔ دراصل اسی دوران دلال نمیشا کو تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ نمیشا کے مطابق دلال اس کلینک سے پیسے چرا رہا تھا اور سوال کرنے پر یہ نمیشا کو ٹارچر کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ نمیشا اس وقت مجبور ہے۔ نمیشا کہتی ہے کہ دلال ہر مہینے کلینک کا سارا ریونیو خود رکھ لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے نمیشا کو کئی دفعہ گن دکھا کر بھی دھمکی دی اور پھر نمیشا کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا تاکہ یہ انڈیا بھی نہ جا سکے۔ نمیشا نے پولیس کو کئی دفعہ شکایت کی۔ دلال کئی دفعہ جیل بھی گیا، لیکن یہ نمیشا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک بزنس پارٹنرشپ اب نمیشا کی زندگی خراب کر رہی تھی۔ دوستو ایسا 2 سال تک چلتا رہا اور 2017 میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے نمیشا کو سزائے موت ہو گئی۔ 2017 میں نمیشا نے ایک دن دلال
دلال کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تاکہ اس کے قبضے سے اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکے، لیکن دوستو انجیکشن کی اوور ڈوز کی وجہ سے دلال کی موت ہو گئی۔ نمیشا جو ایک نرس بن کر یمن گئی تھی، اب اسی کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا۔ نمیشا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور بعد میں اس کو یمن کی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ یہ کیس کافی مشہور ہو گیا اور انڈیا میں نمیشا کی فیملی اس کو چھڑوانے کی کوشش کرنا شروع ہو گئی۔ انڈین لوگ اس وقت یمن نہیں جا سکتے تھے، ان پر ٹریول بین تھا، لیکن نمیشا کی ماں پوری کوشش کرتی رہی کہ یہ کسی طرح اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو نمیشا کے جیل جانے کے 6 سال کے بعد 1.5 مہینے پہلے اس کی ماں یمن اپنی بیٹی سے ملی ہے۔ اس نے یمن کی حکومت سے اس کو معاف کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ یہ اب دلال کی فیملی سے بات کر رہی ہے کہ اگر وہ مان جائے تو یہ ان کو پیسے دے دے اور وہ اس کی بیٹی کو معاف کر دے، کیونکہ نمیشا نے غلطی سے دلال کو قتل کیا تھا۔ یہ صرف اس کو بے ہوش کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی تک اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ نمیشا پریا آج بھی یمن میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہی ہے۔